الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور اللہم ضع فی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو عنوان ہے پاکستان ایک اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے پورے قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ 5 مضامین بیان کیے ہیں۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں انہوں نے فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین پھیلے ہوئے ہیں، اگر خلاصتاً ذکر کیا جائے تو 5 مضامین ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سر فہرست جو مضمون ہے، سینکڑوں آیات کے اوپر مشتمل، تذکیر بآلاء اللہ۔ دوسرا مضمون تذکیر بایام اللہ۔ تیسرا مضمون تذکیر بالموت و بما بعد الموت۔ چوتھا مضمون احکام، اور 5واں مضمون قصص۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید جہاں سے کھولو گے تو وہاں ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی مضمون بہرحال چل رہا ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے پہلے سر فہرست جو مضمون ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ جل شانہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا اور یاد دلانا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک اہم مضمون ہے کہ بندوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں، تذکیر بآلاء اللہ۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو اس کی باقاعدہ دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا فاذکروا آلاء اللہ، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دعوت دی فاذکروا آلاء اللہ، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور خود سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ بنی اسرائیل کو اس کا حکم ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اور آگے جا کر ایک طویل وقفے کے بعد پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی یہود کی اصلاح کے مضمون پر یہ پہلا پارہ پورا مشتمل ہے۔ تو ان کی اصلاح کے لیے جو بنیاد بتائی جا رہی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا گویا کہ یاد کرنا، کہ اللہ جل وعلا نے کس قدر انعامات جو ہے وہ کیے۔ اور پھر اذ کے ذریعے سے جتنی آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ سب نعمتوں کا بیان ہے، انعامات الہیہ کا بیان ہے۔ اور پھر عمومی طور پر پوری انسانیت، اللہ جل شانہ نے انسان کو فطرتاً آزاد بنایا ہے اور آزاد پسند بنایا ہے۔ اور صحابہ کرام جب جہاد کرتے تھے تو ان کے سامنے یہی بات ہوتی تھی کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، یہ ہم اس لیے جہاد کر رہے ہیں کہ خلق خدا کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں لانا۔ اسلام سے لوگ کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ اسلام تو اللہ کا دین رحمت ہے، رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں۔ اسلام تو بہت مبارک ہے اور دنیا اور آخرت کی عزت اور سربلندی کا جو ہے وہ یہ ضامن ہے۔ پھر اسلام سے کیوں دشمنی ہے؟ وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام بندوں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے اور اللہ کی بندگی میں لاتا ہے، جبکہ اہل باطل یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہمارے غلام رہیں۔ اس لیے ان کی غلامی سے جو دین نکالتا ہے تو اس دین کی اس بنا پر کیا کرتے ہیں؟ وہ مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ ورنہ دین اسلام تو اتنا دین رحمت ہے، اس سے مخالفت کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔
تو غرض یہ کہ اس طرح ہماری آزادی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ سنگ اول اور خشت اول تو آپ کے مبارک جو ہے وہ ہاتھوں سے پڑا ہے۔ چنانچہ یہی وہ گویا کہ دین تھا اور یہی وہ آپ کی تعلیمات تھیں کہ جب جو ہے وہ یہاں بر صغیر میں انگریز قابض ہوا اور اس نے یہاں جو ہے وہ گویا کہ ہمیں عملاً غلام بنا کر جو ہے وہ چھوڑا، تو اس کے خلاف پھر بڑی بڑی مسلمانوں کے اندر کیا ہوئیں، تحریکیں چلیں۔ 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس میں ہمارے اکابر میں سے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ جیسے درویش صفت اور سلوک و احسان کے جو ہے وہ امام، وہ نکل کر میدان جنگ میں آئے۔ حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ جیسے درویش لوگ وہ میدان جنگ میں آئے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ جیسے عالم اور صاحب نسبت بزرگ وہ میدان جنگ میں آ رہے ہیں۔ اور اس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا جو ہے وہ فتویٰ دیا اور جہاد کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے بعد شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور یہ پورا خاندان ولی اللہ، انہوں نے آزادی کے لیے جو ہے وہ ایسی ایسی گویا کہ قربانیاں رقم کی ہیں کہ آج ہم ان کے گویا کہ کیا ہیں، ان کی قربانیوں اور ان کے احسانات سے ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر ان کے غیر معمولی جو ہے وہ احسانات ہیں۔ اسی طرح شاہ اسماعیل شہید گویا کہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا اور آج وہ پاکستان میں ہی کیا ہے، شہزادہ وہ آرام فرمائے بالاکوٹ کے مقام پر۔ کہاں سے دہلی سے چلے اور کیسی جو ہے وہ مارکوں سے گزرتے ہوئے یہاں پاکستان میں بالاکوٹ کے مقام پر، یہ سب جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کے اندر یہ سارے آ رہے ہیں۔ ان سب کی قربانیوں کی بدولت بالآخر یہ کیا ہوا ہے، ہمیں آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ تحریک خلافت ہے تو پاکستان کی بنیادوں میں یہ 150 سالہ وہ طویل جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں، وہ بنیاد پڑی جب جا کر ان کے اوپر یہ اس ملک کی جو عمارت کیا ہوئی ہے، استوار ہوئی ہے۔ تو آزادی کے اعتبار سے ہمارا یہ ذہن کیا ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، اور ہم یہ خیال نہ کریں کہ پاکستان کا تصور جو پیش کیا گیا اور قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور بس جو ہے وہ قیام پاکستان کا کیا ہوا، اعلان ہوا۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی یہ سوچے، آج کی ہمارے سامنے زندہ مثال کہ کوئی یہ کہے کہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے اور امریکہ نے افغانستان سے کیا کیا، مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اس نے وہاں سے اپنی فورسز کو کیا کیا، نکال لیا۔ اگر کوئی یہ سوچے گا تو کیا ہوگا، بہت سادہ مزاج ہوگا اور یہ نادانی کی بات ہوگی۔ دوحہ کے مذاکرات تو وہ اختتامی کیا ہے، مرحلہ ہے، اصل تو اس کے پیچھے 20 سالہ جوتے ہیں جو سر پہ پڑے ہیں، جب جا کے، ورنہ تو مذاکرات کی میز پہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اور غرور اور تکبر کی گردن اس کی ایسی تھی کہ وہ تو مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اللہ جل وعلا کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی، ان غریب اور فقیر لٹے پٹے مظلوم اور جن کی 2 نسلیں کٹ چکی، تو ان کی قربانیوں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور بالآخر مذاکرات پر یہ بات آئی، اور اس طرح آگے کا انسانیت کا خون خرابہ وہ ختم اور موقوف ہوا، اور اللہ جل وعلا نے اس طرح وہاں کے گویا کہ لٹے پٹے باشندوں اور مسلمانوں کے لیے یہ اچھے دن جو ہے وہ اللہ لے آیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی 150 سالہ طویل جد و جہد کے بعد گویا کہ 27 رمضان 1366 ہجری کو بمطابق 14 اگست 1947 کو یہ گویا کہ قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ ہمیں اس موقع پر 14 اگست کی تاریخ کے ساتھ ساتھ 27 رمضان 1366 کی قمری تاریخ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ ایسی ہے کہ اچھے اچھوں کو شاید یاد نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کی یہ پاکستان نعمت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ رمضان اور اس کے آخری عشرے اور 27 رمضان کی شب کو یہ، تو اس کے نعمت ہونے کا احساس اور زیادہ کیا ہو جائے گا،
پیدا ہو جائے گا کہ اللہ جل وعلا کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ جو دونوں عشروں میں سب سے افضل ہے، اور پھر اس کی 27ویں شب جو بہت سارے سلف صالحین کے نزدیک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور مزید برآں یہ کہ وہ شب جمعہ تھی، تو رمضان کا آخری عشرہ ہو اور پھر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق رات ہو، پھر طاق راتوں میں سے بھی 27ویں شب ہو اور پھر وہ بھی شب جمعہ ہو، سبحان اللہ، 14 اگست تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو جو اتنی فضائل اور برکات والی جو تاریخ ہے، پھر قمری تاریخ ہے جس پر ہمارے دین کے ایک بہت بڑے احکامات کے ذخیرے کا دار و مدار ہے، تو اس تاریخ کو بھی یاد ہونا چاہیے اور آگے اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ عام کرنا چاہیے۔ جب 14 اگست کریں لکھیں تو اس کے ساتھ پہلے جو ہے وہ 27 رمضان 1366 ہجری یہ ضرور لکھیں، اور شب جمعہ لکھیں اور 27ویں شب، تاکہ اس نعمت ہونے کے احساس میں اور اضافہ ہو۔ البتہ شمسی اعتبار سے وہ کیا تھی؟ 14 اگست کی تاریخ تھی اور 1947 کا۔ اس طرح قیام پاکستان کا گویا کہ اعلان ہوا اور اللہ جل شانہ نے یہ پاک وطن ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اس کے کئی نام ہو سکتے تھے، بہت سارے نام ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں، ترکمانستان، ازبکستان، افغانستان اور چمنستان، اور تو اس کا بھی کوئی ایسا ہی جو ہے رنگیلا نام ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس کا نام بھی کیسا رکھوایا؟ یعنی تکوینی امور ہم دیکھیں، پاکستان، تو ہمارا کلمہ بھی، ہمارا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، بچے پڑھتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، تو ہمارا کلمہ بھی پاک، اللہ نے وطن بھی ہمیں پاک عطا فرمایا، اور پاکیزگی سے بھرا ہوا گویا کہ ملک وہ پاکستان ہوا۔ تو نام بھی ایسا پیارا، اور جھنڈا بھی دیکھیں، جب پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہیں آدمی کو تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ گنبد خضرا سے اس کی کتنی مشابہت ہے، مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، ان میناروں کے اوپر جو ہلال بنا ہوا ہے چاند، تو وہ ہمارے سبز ہلالی پرچم کے اندر وہ چاند بھی ہے، اور گنبد خضرا کی جو ہے وہ جھلک بھی ہے، اور وہ تو نام بھی مبارک، جھنڈا بھی مبارک، اور یہ ملک بھی مبارک، اور جن مقاصد کے لیے اس کے پیچھے قربانیاں دی گئی وہ مقصد بھی اس دھرتی پر سب سے اونچا، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ 150 سالہ قربانیاں، چونکہ جو مورخ ہوگا اور جس کی تاریخ پر نظر ہوگی تو وہ تو کھلی آنکھوں دیکھے گا۔ قائد اعظم مرحوم اللہ جل شانہ غریق رحمت فرمائے، اور ان کی تربت اور ان کی قبر پر بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم چونکہ ایک وکیل تھے، مایہ ناز وکیل، تو تاریخ وہ ان کے سامنے تھی، اور یہ ساری تاریخی قربانیاں ان کے پیش نظر تھیں، اس لیے انہوں نے پوری گویا کہ قوم اور ملک کے سامنے ان قربانیوں کے اقرار اور اعتراف میں جھنڈا جو دیا تو وہ علماء کے ہاتھ میں دیا۔ اور اس طرح یہاں مغربی پاکستان میں کراچی میں جو جھنڈا لہرایا تو وہ کنہوں نے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، قرآن کے مفسر، دارالعلوم دیوبند کے جو ہے وہ گویا کہ قدیم فاضل، تو ان کے ہاتھوں یہاں پرچم کشائی ہوئی کراچی، یہ مغربی پاکستان میں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق مشرقی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کو ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا اور انہوں نے پرچم کشائی کی۔ یہ در حقیقت ان 150 سالہ قربانیوں کا ٹائٹل اور عنوان ہے یہ علماء، اور علماء کی اور محدثین اور اہل اللہ اور صاحب نسبت اور دیگر گویا کہ یہ کیسے کیسے نامور ان اہل اللہ کی قربانیوں کا اقرار اور اعتراف تھا۔ تو اس میں یہ کھلی آنکھوں یہ نظر آ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کیسا، اور ان کا پاکستان جو ہے وہ کیسا تھا اور ہونا چاہیے، کہ ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں علماء کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ علماء سے سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پڑھائیں۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق قائد اعظم مرحوم کی جنازہ پھر انہوں نے پڑھائی۔
بعض لوگ یہ بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح گویا کہ شیعہ تھے، اور اس طرح مسلکی تعصب جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، ان کی وصیت سے یہ اس بات کی کیا ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ پڑھائیں، اور پھر انہوں نے پڑھایا۔ اگر وہ شیعہ مسلک کے ہوتے تو ان کی نماز جنازہ اس مسلک کے اعتبار سے بھی پڑھائی جاتی، اس طرح تو پڑھائی بھی نہ جاتی، اگر پڑھائی بھی جاتی تو اس مسلک کے اعتبار سے بھی پڑھائی جاتی۔ خیر یہ تو غیر ضروری، یہ اس اشکال کا جواب ہے جو لوگ اس طرح کا اشکال کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے علماء کی قربانیوں کا اقرار اور اعتراف سر عام کیا، بلکہ انہوں نے اس کا بھی اظہار کیا۔ فرمایا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں قیام پاکستان میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اب بہرحال اللہ جل وعلا نے ان تمام اکابر کی قربانیوں سے یہ ہمیں وطن عزیز کی دولت سے نوازا ہے۔ اب جب اقتدار انگریز کے ہاتھوں سے اللہ نے لے کر ہمارے ہاتھوں میں دیا، اب ہمارا کیا فریضہ ہے، اس کے لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اہل ایمان کو فرمایا جب ہم حکومت دیتے ہیں اور زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور وللہ عاقبۃ الامور، تمام تر کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب ہمارے ذمے گویا کہ یہ بنیادی فریضہ ہے کہ ہم قیام پاکستان کے جو مقاصد سے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نیت کریں، ارادہ کریں، اور اپنی ذاتوں کی حد تک جتنا ہم سے بن سکتا ہے اس کے لیے، جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم ارادہ کریں، اور جو اس سے پہلے ہم سے کمی کوتاہی ہوئی تو اس پر اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ پورے پاکستان میں اگر ایک دکاندار امانت، دیانت اور سچائی کے ساتھ چل رہا ہے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، ملاوٹ سے اس سے بچ رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ قیام پاکستان کا مقصد اپنی ذات میں پورا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی خیانت سے چل رہا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سیاستدان ہے، اور کوئی جو بھی کسی بھی شعبے میں خیانت سے چل رہا ہے، دھوکہ دہی سے چل رہا ہے، لوٹ مار سے چل رہا ہے، کرپشن اور جو ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ قیام پاکستان کے مقصد کو پامال کر رہا ہے۔ اور اس 150 سالہ طویل عرصے میں جتنی قربانیاں دی ہیں گئی ہیں، ان تمام قربانیوں کو گویا کہ وہ کل قیامت کے دن ان کے سامنے اس کو سرخرو ہونا مشکل ہو جائے گا کہ انہوں نے کس مقصد، اونچے مقصد کے لیے قربانیاں دی، اور یہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری انتظامیہ کو بھی، ہمارے افسران کو بھی، سرکاری اداروں کو بھی، اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام گویا کہ اہلیان پاکستان کو اللہ قیام پاکستان کے ان مقاصد کے لیے جو ہے وہ ان کے پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ سب کو قبول فرمائے، اور آج تک جو اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اور جن کی وجہ سے آج ملک طرح طرح کے حالات سے دوچار ہے، اللہ جل شانہ ہمیں ان پر سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہر نعمت کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے، اور جس طرح میں اور آپ، ہمارا بھی ایک جسم ہے اور ہماری ایک روح ہے، تو اسی طرح پاکستان کا ایک تو جسم ہے جو جغرافیہ ہے ہمارے سامنے، اور ایک اس کی روح ہے۔ تو میں پہلے اپنے طور پر یہ سمجھتا تھا کہ اس کی روح تو بہرحال لا الہ الا اللہ ہے، لیکن جب میں نے پڑھا حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے یہ بات فرمائی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ذہن میں جو بات چل رہی تھی تو اس کی تائید بڑوں سے مل گئی۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ بات فرمائی کہ گویا کہ اسلام پاکستان کی روح ہے، اسلام کے بغیر پاکستان بے جان لاشا ہے۔ اگر اسلام، اس کی روح اس سے نکل گئی اور اسلامی تشخص اس کا ختم ہو جائے تو پھر اسرائیل میں اور پاکستان میں کیا فرق رہے گا؟ پاکستان کی تمام تر قدر و منزلت اور تمام تر قدر و قیمت
اور عند اللہ مقبولیت اور قبولیت کی وجہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے جسم کے محافظ افواج پاکستان ہیں، اور دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ برتری والی مانی ہوئی یہ ہماری جو ہے افواج ہیں، لیکن نظریاتی سردوں کے محافظ وہ علماء ہیں، دیندار مسلمان ہیں۔ یہ جماعتوں کی چلت پھرت ہے، یہ جو ہے وہ مدارس اور مساجد اور مکاتب ہیں، یہ سب جو ہے وہ اس کے اسلامی تشخص کے محافظ ہیں، اور ان کی قربانی ہے کہ آج یہ اسلامی ملک ہے، ورنہ غیروں نے تو اتنی محنت کی ہے اور برابر کر رہے ہیں کہ کب کیا اس کو سیکولر بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کو بھی اللہ دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے، اور اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کو بھی اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ دونوں میں البتہ ایک یہ فرق ضرور ہے کہ نظریاتی سرحدوں کے جو محافظ ہیں وہ پاکستان سے لیتے کم ہیں، دیتے زیادہ ہیں، خون دیتے ہیں، زندگیاں دیتے ہیں، جوانیاں دیتے ہیں، بوڑھاپے دیتے ہیں، اور جغرافیائی سرحدوں والے تو ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن یہ ریٹائر نہیں ہوتے۔ ابھی ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ 80 سال سے زائد کی عمر ہے۔ کتنے ہمارے اکابر ہیں، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، ان اکابر کی جوانیاں تو کیا بوڑھی ہڈیاں بھی لگ رہی ہیں۔ یہ نظریاتی سرحدوں کے کیا ہیں، محافظ ہیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے پتہ نہیں کیا سب۔ تو یہ ایسے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہے، یہ ایسی فوج ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ نہیں، ملک کو دیا سب کچھ ہے، لیا کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 وقت کی روٹی لی ہوگی، نہ کوئی مراعات ہے، نہ کوئی جو ہے وہ پینشن ہے، ریٹائرمنٹ ہے، اور نہ کوئی 500 اور 1000 گز کے بنگلے ہیں، اور نہ کوئی اور جو ہے ملک کی بجٹ میں ان کا کوئی 0/0 بھی حصہ نہیں ہے۔ تو ان جو ہے وہ جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کی کو بھی صد آفرین، اور جو نظریاتی سرحدوں کے اور جو جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہمارے والد صاحب آرمی میں تھے، آرمی سے ریٹائر ہوئے، بلوچ ریجمنٹ میں تھے، تو اس طرح ہمارے والد صاحب کا وہ کیا ہے، جغرافیائی سرحدوں کے محافظین میں شمار ہوتا ہے۔ مجھے انہوں نے نظریاتی سرحدوں کی محافظین کی خدمت میں اور ان کے جوتوں میں جو ہے وہ بٹھا دیا۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں ہر 2 طرح کی سرحدوں کے محافظوں کی محبت ڈالے اور ان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور پاکستان کو اللہ استحکام نصیب فرمائے، اور اندرون اور بیرون کے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کے لیے ذریعے کے طور پر اس کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔